بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ وانا صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ اوان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 16 اور 17 پہ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ اس پہ آیت نمبر 16 کے حوالے سے ایک سوال ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے آیات کو پڑھتے ہیں۔ قوم نے اعتراض کیا اور رسولوں کا جو جواب تھا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ اب یہ جو جواب ہے، یہ اس بات کو کیسے واضح کرتا ہے کہ اصل جو حجت ہے وہ دلیل نہیں بلکہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبران خدا تک پہنچتی ہے۔ جب ان کا یہ اعتراض اور یہ سوال سامنے آیا، بلکہ ایک اعتراض نہیں، کئی اعتراضات سامنے قوم آئے قوم کی طرف سے، اور اب ان کے جو اعتراضات بھی تھے نا، قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس بنیاد پر نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کا رجحان ایمان کی قبولیت کی طرف تھا۔ ان کا پورا کریکٹر سامنے ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بات سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھا بھی دی جاتی ہے بات، جی یعنی اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں بات کو بیان کرنے کے اور سمجھانے کے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے دلائل سے، لیکن جواب میں جب اللہ کا پیغمبر یا اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں، یہ صرف اس سوال یا جو اعتراضات وہ کرتے ہیں ان کا ایک سادہ اور سمپل جواب وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر ان کے جو تقاضے ہیں، کئی تقاضے ایسے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ بھی کی جائے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ بھئی یہ پیغمبر ہیں تو ان کے باغات کیوں نہیں ہیں، ان کا سونے کا محل کیوں نہیں ہے، سونے کا محل کیوں نہیں ہے، یا آسمان سے فرشتہ اترتے ہوئے ہم کیوں نہیں دیکھتے، یا اس پیغمبر کو اوپر جاتے ہوئے ہم کیوں نہیں دیکھتے، یا یہ پیغمبر ہمیں آ کر کتاب کیوں نہیں دیتا۔ کئیوں کی تو خواہش یہ تھی کہ ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ کتاب دی جائے اس کے ماحول کے مطابق۔ اب یہ جو مطالبہ ہے، تقاضا ہے، یہ در حقیقت جو دین ہے، جو خدا کی تعلیم ہے، اس سے در حقیقت لا علمی اور جہالت پر مبنی یہ رویہ اور یہ طریقہ ہے۔ تو لہٰذا جو رویہ جہالت پر، لا علمی پر، اور جو رویہ انا پر، ضد پر ہوتا ہے، تو ان رویوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، نہ ان اعتراضات کا کوئی جواب دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ قرآن پاک اس لیے کہتے ہیں نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب مخاطب ہوتے ہیں جاہل ان سے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی اپنا راستہ لے کر ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھے طریقے سے۔ تو یہ اصل وہ رویہ ہے جو یہاں پر ہمیں پیغمبران خدا میں ملتا ہے، یعنی انہوں نے حجت تمام کر دی، یہ بتا دیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور جو پیغام خدا کا وہ ہم نے کھول کر تم پر واضح کر دیا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، بس اب اس کے بعد تم جانو اور تمہارے معاملات جانیں۔ صحیح جی اسی آیت میں سے اگر ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے معاشرے میں سے میں اگر ایک سوال اس حوالے سے کروں کہ جیسے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں، وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کے ہر ایکشن پر کوئی وہ آبجیکشن لگا دیتے ہیں اور آپ کو اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ جواب دیں، صفائی دیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم رائٹ ہیں لیکن یہ خام خواہ کے اعتراضات ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان سے اعراض برتنا چاہیے؟ اس اعراض برتنے کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ بھی ہم غلط ثابت ہوں گے؟ دیکھیے، کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی سینسیبلٹی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ ان کے اس اعتراض میں کوئی جان بھی ہے کہ نہیں ہے، یا ان کو جو موقع ملا واقعی یہ موقع ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری تھی، یا میرے اندر کوئی نقص تھا، یا کوئی میں نے غلط کام کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر ان کا یہ اعتراض بنتا ہے۔ تو آپ بھی پورے عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ
احتساب کے ساتھ آپ اپنا جائزہ لیں. اگر وہاں پر واقعی ان کا اعتراض ویلڈ بنتا ہے تو آپ ضرور ان سے معذرت کریں, سوری کہیں آپ. اگر نہیں بنتا تو پھر دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر خاموشی اختیار کر جائیں. صحیح جی. مولانا صاحب آگے آیات پڑھیے گا. آگے فرمایا, اب یہ وہی جو سورۃ الاعراف میں بھی بیان کیا گیا کہ نحوست کا معاملہ, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں, کہا گیا کہ بھئی یہ ان کی وجہ سے نحوست ہے. اب یہی بات یہاں پر بھی بیان کی جا رہی کہ قالوا انا تطیرنا بکم, کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا, اگر تم باز نہ آئے نہ رکے, لنرجمنکم, تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. اور ولیمسنکم منا عذاب علیم, اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی, دردناک عذاب, ہم تمہیں سزا دیں گے, یہ کہا. قالوا طائرکم معکم, اب یہ پیغمبروں کا جواب ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری جو نحوست ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہے, طائر. آئن ذکرتم, کہ کیا اس بات پر کہ تمہیں جو نصیحت کی گئی تم اتنے بڑے الزام لگانے پر آ گئے ہو, تہمتیں لگانے پہ آ گئے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم لوگ جو ہو مسرف ہو, یعنی حد سے نکل جانے والے لوگ ہو, اسراف کرنے والے تم لوگ ہو. یہ پیغمبران خدا کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ اور ہارون آپ سمجھ لیجئے یا جو بھی آپ کے ساتھ تھے ان کا جواب ان کو یہ دیا گیا ہے قوم کو. ہاں, یہ جو طائر لفظ ہے اصل میں یہ چونکہ عرب کے لوگ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے, تو اس سے قرآن مجید نے یہ لفظ جو ان سا ہے یہ پھر نحوست کے لیے اور اس طرح جو معاملات کے لیے, یعنی کسی کی ذات کو ہی آپ نے بلیم کر دینا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہاری ذات کی وجہ سے, تمہارے وجود کی وجہ سے, تو اس بنیاد پر یعنی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. صحیح. مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ وہی کو جو جھٹلانے والے ہیں یا ایسے لوگ جو اس روش کو اختیار کرتے ہیں, تو اس سے پھر یہ بھی سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا انسان کو صرف عقل پہ چھوڑ دیتا, یعنی صرف عقل کو استعمال کر کے اپنے معاملات کو حل کیا جاتا, تو کیا تاریخ انسانیت یہ ثابت کر پاتی کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو عقل کے ذریعے ہی صرف اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے, اس میں وحی کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر اس میں کوئی گڑبڑ اور یہ معاملہ ہوتا؟ عقل سے جتنے بھی فیصلے انسان نے کیے تاریخ میں, اس میں ہمیں نقص اور کمی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک. یعنی عقل اکیلی کافی نہیں ہے, خدا کی رہنمائی, وحی, خدا کی ہدایت, یہ بہت ضروری ہے انسان کی جو ضرورت ہے, انسان کا جو احتیاج ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ جن زمانوں کو ہم بہترین زمانہ کہتے ہیں وہ کون سے زمانے ہیں؟ وہ پیغمبران خدا کے زمانے ہیں. بے شک. یا پیغمبران خدا کے بعد جو ان کے صحابہ ہیں, صحاب ہیں, ان کا زمانہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہترین زمانہ ہے. یعنی عدل اور انصاف کے لحاظ سے, اجتماعی مساوات کے لحاظ سے آپ دیکھیں, سوسائٹی میں تقویٰ و توکل کے حوالے سے دیکھیں, اخلاق و کردار کے حوالے سے دیکھیں, تو لہٰذا انسان نے عقل سے اپنا سفر جاری تو رکھا ہے, اور کہیں کہیں آپ کہہ لیجئے کہ اس نے بہتری کو بھی حاصل کیا ہے. لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل اطمینان اور مکمل طور پر ایک ایسا معاشرہ قائم کرے کہ جو جنتی معاشرہ ہو اور ایک مثالی معاشرہ ہو, تو وہ معاشرہ صرف عقل کے ساتھ نہیں بلکہ عقل کے ساتھ وحی کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے. صحیح. ہمارے صاحب یہاں پہ ایک بریک لے لیں, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب یہ جو طائر کا معاملہ, طائر کی بات کی قوم کی طرف سے, ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو پیغمبران خدا ہے ان کے اوپر اس طرح کا الزام معاذ اللہ لگایا گیا قوم کی طرف سے. ایک روایت ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو نحوست ہے وہ 3 چیزوں میں ہے. وہ 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں, گھوڑا ہے, عورت ہے اور گھر ہے. اب ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا, اس پہ ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی عورت کا ذکر ہی اس میں کیوں لایا گیا ہے, آپ نے مرد کا ذکر یا باقی لوگوں کا ذکر کیوں نہیں اس کے اندر کیا گیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ اس نحوست کا جو تصور ہے اس کو آپ سمجھیے. قرآن مجید نے اس کو بالکل اس کو رد کر دیا ہے.
اور اس کی مذمت کی ہے. رد کر دیا کا مطلب یعنی کہ قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ٹھیک ہے. جس کا بھی تم سامنا کرتے ہو، جو تمہارے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہے. صحیح. ایک تو اس بات کو بالکل کلیئر کر لینا چاہیے. اب جب قرآن مجید کا ایک واضح حکم اور قطعی حکم ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اسی حکم کی روشنی میں ہی ہم دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ کی طرف روایات منسوب کی جاتی ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی مطابقت پیدا کی جاتی ہے قرآن کی آیات کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر وہ مطابقت پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہم اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے. یعنی جو قرآن کے مطابق نہیں ہے نہیں وہ رسول اللہ کا ارشاد نہیں ہے. نہیں ہے. واضح بات ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ قرآن کی کسی آیت اور کسی حکم کی وضاحت ہوگی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں، واضح کر دیں لوگوں کے لیے. یا تو اس کی یہ صورت بن جائے گی، یا پھر یہ ہوگی کہ ہمیں ظاہری طور پر ایک تضاد نظر آتا ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہمیں وہ بات نظر آتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے. جب اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر تفکر کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اب جو آپ نے بیان کیا ہے اس میں 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. ایک گھوڑا ہے، ایک عورت اور ایک گھر. اب یہاں پر جو لفظ آتا ہے اس سے مراد جو عملی آزمائش ہے، عملی مشکلات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ غور کریں گے اس میں تو 3 ہی چیزوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ گھر بناتے ہیں اور گھر چھوٹا ہے یا گھر بنانے والے نے، مستری نے اس کو صحیح طریقے سے بنایا نہیں، یہ ایک بڑی آزمائش اور بڑی مشکل انسان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. یعنی لاگت لگا کر، کروڑوں روپیہ لگا کر گھر بنایا، پتہ چلا کہ جی یہ تو اس کی جو بنیادیں ہیں اس میں پانی ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے، دیواریں اس کی کمزور ہو گئی ہیں، چھتیں اس طرح ہو گئی، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا کئی دفعہ ہمسایہ اچھا نہیں ملتا. جی. اب وہی گھر انسان کے لیے منحوس کہہ لیں آپ، میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ اس کو یہی کہہ لیں کہ وہ مشکل کا باعث بن گیا. اچھا دوسری چیز جو عورت کے بارے میں کہا گیا، عورت جب انسان شادی کرتا ہے ہم آنگی نہیں ہوتی. یہ ایک عملی آزمائش اور عملی مشکل انسان کے لیے بن جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر میاں بیوی کا آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو وہاں پر گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے پیدا ہو گئے وہ بیچارے لاوارث ہو جاتے ہیں. اچھا تیسرے نمبر پہ گھوڑا ہے. اس وقت چونکہ سواری سب سے اچھی سواری گھوڑے کی ہوتی تھی. اگر گھوڑا اتنے پیسے لگا کر، آج کے مرسڈیز لینڈ کروزر آپ سمجھ لیجئے، اس وقت گھوڑا ہوتا تھا، خاص طور پہ ایرانی اور فارس گھوڑا. اب وہ جو گھوڑا ہے اتنے پیسے لگا کر بندہ اس کی خدمت کرے، اس پر پیسے لگائے، بعد میں پتہ چلے یہ تو پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دے رہا، یہ تو بڑا سرکش قسم کا گھوڑا ہے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کو آپ اس پس منظر میں آپ دیکھیے نا. ہم اصل اس کے جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا پس منظر ہوتا ہے، سیاق و سباق سے کاٹ کر ہم ایک بات کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اچھا پھر حدیث کو حدیث کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حام ولا سفر. آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی بیماری بنتی ہے یا اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے تک پہنچتا ہے، وہ فرمایا اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کوئی نحوست بھی نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ یہ جو الو کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ منحوس ہے، یہ بھی نہیں ہے. اور سفر کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، فرمایا یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث خود اس کو نگیٹ کر رہی ہے. تو قرآن کی روشنی میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث ارشادات جو صحیح ہیں ان کی روشنی میں دیکھیے تو پھر بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے. نحوست کے حوالے سے ایک بہت ہماری سوسائٹی میں کامن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جیسے کالی بلی نے آپ کو آگے سے کراس کر لیا، راستہ کاٹ لیا، وہ کہتے ہیں جی یہ منحوس ہو گیا. یا لوگ کہتے ہیں پیچھے سے ہم جائیں تو آواز نہیں دینا، پیچھے مڑ کے یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کسی کو پیچھے سے. کا جو ہنسا ہے اس کے بارے میں بھی اس طرح کے خیالات ہیں. ہاں مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کینچی چلانا، جیسے ہو گیا کہ بھی یہ چلائیں گے تو گھر رات کو کینچی نہیں چلانی، جھاڑو نہیں دینی مغرب کے بعد، یا جھاڑو کو الٹا کھڑا نہیں کرنا. یہ سب چھوٹی چھوٹی جو متس ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے کئی چیزیں تو اتفاقات سے ان کا تعلق ہوتا ہے. یعنی میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی بچی کی شادی ہوئی
اچھا جیسے شادی ہوئی دوسرے دن شوہر فوت ہو گیا، اچھا پھر یہ بھی اتفاق ہو جاتا ہے اس کی دوسری بھی شادی کریں دوسرے شوہر فوت ہو جاتا ہے. یعنی خود ہمارے خاندان میں ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بچی کی شادی یعنی ہمارے بھتیجے سے وہ بھتیجا فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا نوجوان. اچھا پھر اس بچی کی اگلی شادی ہوئی وہ خاوند بھی فوت ہو گیا. اب یہ اتفاقات ہوتے ہیں. اب نعوذ باللہ یہ تو نہ کہا جائے نا کہ بھئی یہ لڑکی منحوس. اچھا اسی طرح لڑکا بھی ہوتا ہے، بیوی فوت ہو گئی، پہلی فوت ہو گئی، دوسری فوت ہو گئی. تو لہٰذا یہ چیزیں اتفاقات سے ان کا تعلق ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بلی نے راستہ کاٹ لیا، کام نہیں ہوا یا کوئی مشکل پیش آ گئی تو یہ ذہن میں بٹھا لی گئی بات کہ یہ بلی کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. اچھا پھر یہ جو آندھی کا چلنا یا یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ در حقیقت ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے. وہ پھر اس طریقے سے چلتے چلتے اور ایک ہی بات پر کئی واقعات رونما ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایک متھ بن جاتی ہے معاشرے میں اور پھر اسی طرح لوگ اس کو سوچنا شروع لیکن صرف اس پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا کامن سی ہے کہ بلی جو ہے آپ کا راستہ، اگر کالی بلی راستہ کاٹے تو اس بارے میں دیکھیے میں نے ایک تو یہ پہلو عرض کر دیا نا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹتے مثلا کسی کا کاٹا ہوگا کسی شخص کا، اور بلی کے کاٹنے سے کبھی اتفاق سے کام نہیں ہوئے ہوں گے تو لہٰذا وہ ایک مت بن گئی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ اگر تھوڑا سا آپ کالا رنگ اور بلی اگر اس کو جادو کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں یا اس طرح کے جو علوم ہیں ان کے پس منظر میں دیکھیں تو ان چیزوں کو وہاں پر پسند نہیں کیا جاتا یا ان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے یا ان کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں. صحیح. مولانا صاحب قرآن کریم کی آیات سے متعلق سوالات ہو رہے ہیں. ایک سوال اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ بریک لیں گے. مرد مومن کا جو کردار قرآن جس کو بیان کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق کی تائید میں اقلیت یا فرد واحد جو ہوتا ہے نا وہ حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جماعت ایک طرف ہوتی ہے اور فرد واحد جو حق کے ساتھ کھڑا ہوا وہ ایک طرف ہوتا ہے. قرآن کریم بھی اس کو ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم ایک طرف ہے اور وہ معاذ اللہ نحوست والا جو الزام ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں وہ آپ کے لیے یعنی پیغمبران خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ آج کے حالات پہ اس کو ہم کیسے منطبق کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، میں اپنے ناظرین کے لیے بھی خاص طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے اجتماعی اور سیاسی مسائل ہوتے ہیں نا اس میں حق اور باطل کی تکرار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم حق پر ہیں دوسرا باطل ہے. اچھا اجتماعی مسائل، ہاں اجتماعی اور سیاسی مسائل میں ٹھیک ہے ہمیشہ سیاست کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ فصل نزاع کے لیے ہوتا ہے. فصل نزاع سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ میں اختلاف ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ جب الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن اس بنیاد پر نہیں لڑ رہے ہوتے کہ ایک حق پر ہے دوسرا باطل پر ہے. آپ فصل نزاع کے لیے الیکشن کرواتے ہیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اس ملک میں حکومت اور اقتدار کس کے پاس ہو اور کون آنے والے وقت میں حکمران بنے اور ان مسائل کو حل کرے، یہ فصل نزاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب سیاست میں اجتماعی معاملات میں جب ہم حق اور باطل کو لے کر آ جاتے ہیں تو وہاں پر بڑی مشکلات ہمارے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ نقطہ نظر بالکل ہمارا واضح ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پاکستان میں 2 جماعتیں ہیں، پاکستان میں 3 جماعتیں، وہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہوتے، وہ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے. اور اقتدار کی جنگ میں ہمیشہ فصل نزاع کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کون سی جماعت بہتر طریقے سے ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے. ایک یہ چیز ہوگی. جہاں آپ نے بات کی دیکھیے وہاں پر یہ صورت بن جاتی ہے کہ ایک طرف قرآن پاک نے کہا مثال کے طور پر مشرکین ہیں، اب وہاں پر حق اور باطل کی بات ہے. مشرکین کی اکثریت ہے مدینے میں، مکہ میں، اور مدینے میں آپ دیکھ لیں یہود ہیں، نصارہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں دشمنان اسلام ہیں، ان کی اکثریت. اب وہاں پر اکثریت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہاں پر اہمیت کس بات کی؟ حق بات کی ہے، سچ بات کی. اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، وہاں پر اس کی بات ہوگی. تو لہٰذا وہاں پر مومن کا کردار یہی ہے کہ وہ جو بات حق اور سچ ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو سنت کہتی ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، پھر وہ بے شک اکیلا بھی ہے نا تو اس حق اور سچ بات پر وہ کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا. اچھا ایک اور میں یہاں پر بتا دوں آپ کو کہ قرآن پاک نے رجال کا لفظ استعمال کیا. اب رجال سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو جرت والے ہوتے ہیں. اچھا ان میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں نا، مضبوط لوگ، ان کو تجارت اور خرید و فروخت
اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو جب ہم دیکھیں گے تو لفظ رجل یا رجال یہ ہمیں صرف ایک صنف کے لیے نظر نہیں آتا، بلکہ یہ صفت اور اوصاف کے پس منظر میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو بھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، میرے خیال میں ہم آیات مکمل کر لیں تاکہ ہم 2 آیات ہیں تو اس کے بعد پھر 23واں پارہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ جی۔ فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آیا مدینے کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہا اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا ما لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، یعنی کسی اجر کا تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، وهم مہتدون، اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون ان کی شخصیت ان کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جو آیا ہے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا سورۃ المؤمن۔ جی۔ اور پھر یہ حضرت موسیٰ و ہارون کا ایک نمائندہ بن کر یا ان کے حامی مددگار بن کر یہ شخص لوگوں کو پھر متوجہ کرتا ہے، بھئی آپ کیوں اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہو، جبکہ یہ تم سے کیا سوال کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں تم سے اجر مانگتے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، یہ ٹھیک راستے پر ہیں، تم ان کی پیروی کرو، اسی پیروی سے ہی تم حقیقت میں کامیاب ہوگے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، یہاں سے پھر آگے انشاءاللہ جی 23واں پارہ اگلے پروگرام میں شروع کریں گے۔ ناظرین کے سوالات ہیں، ایک سوال وہ پوچھتے ہیں جی کہ جو میت ہے اس کو کس کس چیز کا یا کس کس عمل کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی انسان کو مہلت ملی ہے وہ اعمال کرنے کے لیے ملی ہے۔ اب جیسے انسان فوت ہوا، ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی قیامت قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے جو عمل کی مہلت ہے اور وقت ہے وہ ختم ہو گیا، جو خدا اب حساب و کتاب ہی کا معاملہ اس کا ہوگا۔ تو فرمایا الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سلسلہ بعد مرنے کے بھی جاری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ختم ہوتا۔ ایک بات فرمائی کہ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، جیسے کوئی یتیم خانہ بنوا دیتا ہے، کوئی مسجد بنوا دیتا ہے، کوئی درخت لگا دیتا ہے، اس پر چرند پرند بیٹھتے ہیں، مسافر اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے بن جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی او علم ينتفع به، کہ وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھایا جاتا ہے جس سے، تو فرمایا کہ یہ دوسری بات ہے۔ یعنی علماء ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، تو یہ دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ بھی مرنے کے بعد انسان کے جاری رہتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ او والدین صالحین، یعنی وہ اولاد کی جو صالح ہے، یدعو لہ، جو اپنے ماں باپ کے لیے، اس مرنے والے کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اولاد۔ یہ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو گویا کہ ہمیں یہاں سے اس حدیث سے جواب مل جاتا ہے کہ اگر انسان صدقہ جاریہ کرتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہتے، جیسے مثال کے طور پر آج ہمیں شجرکاری کی ضرورت ہے، ہم اس پر توجہ کریں، صاف پانی نہیں ہے، فلٹریشن پلانٹ فلٹریشن کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ دیگر یعنی ایسے کام کہ جو چلتے رہتے ہیں۔ دوسرا کام ہے اس معاشرے کو، اس ملک کو تعلیم کی بھی اشد ضرورت ہے، علم کی ضرورت اور صحیح علم کی ضرورت ہے، تو لہٰذا یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا صالح اولاد، یعنی اب اس کا ڈیپینڈ انحصار والدین پر ہو گیا کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ جتنی اچھی تربیت کریں گے تو وہی اولاد ہی پھر اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتی ہے۔ ایک تو صورت تو یہ ہوگی نا نیک اولاد کے ان سے ہونے والا ہر عمل۔ دوسرا آپ نے دعا کا ذکر کیا کہ جو ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ مثلا اگر کوئی اولاد
خود صالح نہیں ہے لیکن وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں بہت کرتی ہے، تو کیا یہ دعا کافی ہوگی ان کے لیے؟ دیکھیے دعا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ممکن ہے کہ جسے ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ اچھے نہیں ہیں وہ اچھے ہوں، خدا کے نزدیک اچھے ہوں. بالکل اچھا، لیکن یہ ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ ایک معروف معنی اور مفہوم میں آپ اس کو سمجھیں نا کہ معاشرے میں کس کو اچھا خیال کیا جاتا ہے. وہی ہوتا ہے کہ جو ظالم نہ ہو، حق کسی کا نہ کھائے، غاصب نہ ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، حلال و حرام کا خیال کرتا ہو، باادب ہو، اچھا رویہ سلوک کرنے والا ہو، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا. اور اگر کسی نے درخت لگوایا اور درخت کسی نے لگوا تو دیا، دوسرے کسی نے کچھ سالوں بعد کاٹ دیا، تو اس کو جو ثواب ہے وہ بس اس وقت تک ملے گا جب تک کہ اس درخت سے فائدہ اٹھایا گیا، یا اس کو اس کی نیت کا کہ اس نے لگا دیا ہے، کب تک مل سکتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک انسان اگر ایک درخت لگاتا ہے، اب اس کے اکھیڑنے میں یا ختم کرنے میں اس کا تو کوئی کردار نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ وہ محدود ہے. وہ اپنے بندوں کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، وہ اپنے بندوں کو جتنا چاہے وہ جس پہ چاہے وہ رحمت کرے. اچھا، ایک چیز اور میں اس میں پوچھنا چاہوں گا، علم نافع کی آپ نے بات کی. ہمارے ہاں پڑھنے اور پڑھانے کو، جیسے ہمارے یہاں ایک جو ہے نا رائج طریقہ کار ہے، اس پہ تو توجہ کی جاتی ہے. جو ہنر سکھانے والا معاملہ ہے اس کو علم نافع نہیں سمجھا جاتا. کہ آپ کسی کو ہنر سکھاتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا ہے، جیسے کوئی ویلڈنگ والا ہے، جیسے کوئی اور اس طرح کا ہنر ہے، اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ہاں، اس کو ہم کیوں نہیں علم نافع سمجھتے؟ 2 باتیں یاد رکھیے وہ علم نافع بن جاتی ہیں. ایک انسان کی نیت کیا ہے. نیت یہ ہو کہ میں جو سیکھ رہا ہوں میں اپنے اللہ کے لیے، اپنے خالق، اپنے مالک کی رضا کے لیے میں اس کو سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو صحیح سمت پر استعمال کروں گا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ اس سے مخلوق خدا کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو ظاہری طور پر بڑا دیندار آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس کی دینداری صرف اپنے لیے ہے، مخلوق خدا کے لیے نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو آپ کو بڑا دیندار تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس نے جو ہنر سیکھا، جو علم سیکھا، جو فن سیکھا، اس سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو خدا کے ہاں وہ جو دوسرا شخص ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی جو خدمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد پر قبول فرمائے گا. ایک اور چیز پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. اگر کوئی شخص کسی کو اچھے مشورے دیتا ہے، بتاتا ہے، لیٹ سپوز کہ کوئی ملازم ہیں جن کی تعلیم نہیں ہے، اور ان کے جو گھر میں، جن کے گھر وہ کام کر رہے ہیں، وہ باجی ہو یا کوئی بھائی ہو، تو وہ ان کو، اپنے سبارڈینیٹ کو اچھی چیزیں سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو ان کا یہ سمجھانے کا عمل محض جو جملوں کی صورت میں ہے، یہ بھی ثواب اور اجر کا باعث بنتا ہے؟ دیکھیے ہم جب معلم کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی کتابیں پڑھانے والا جو ان سا ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ کسی پڑھانے مسند والا، پہ بیٹھا ہوا، ہم اسے کہتے ہیں وہ معلم ہوتا ہے. صحیح. حالانکہ معلم کا مطلب ہے سکھانے والا. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ اپنے سبارڈینیٹ کو جو ماتحت ہے اس کی بھی اچھی تعلیم کرتے ہیں، اس کی اچھی بھی تربیت کرتے ہیں، اور وہ آپ کی اسی بات پر عمل بھی کرتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نیکی پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح نیکی کی راہ دکھانے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح برابر ہی اجر ملتا ہے. صحیح صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میم، آپ کے پاس کون سے سوالات؟ جی بہت شکریہ. امان صاحب، جینے اور مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ کیا مرنے والا انسان بھی دیکھ اور سن سکتا ہے؟ قرآن مجید نے جو عام حالت بیان کی ہے، اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، کہ جو زندہ اور مردہ ہیں یہ برابر نہیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے. ایک تو یہ اس پہلو سے فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گویا کہ روحانی طور پر مردہ ہیں، ڈیڈ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ مردہ ہیں تو ان کو آپ سنا نہیں سکتے. تو قرآن مجید ہمیں واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ عام حالت میں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جو مرنا ہے وہ اس طرح نہیں برابر کہ جیسے ایک شخص زندہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات بالکل واضح کر دیتا ہے قرآن. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص حالات صورتیں ہیں، جیسے غزوہ بدر کے جو مقتولین تھے
جب وہ قتل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاشوں پر آپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم نے اللہ کے وعدے کو تم نے پا لیا، دیکھ لیا نا تم نے یہ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں. تو فرمایا کہ یہ تم سے کم نہیں سنتے، یعنی جتنا تم سنتے ہو نا اتنا یہ بھی سنتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک خاص حالت بیان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ گفتگو فرما رہے ہیں. تو یہ ایک خاص حالت اسی مردے کی، انہی مردوں کی موجود ہے یہاں پر. اچھا، قرآن مجید بیان کرتا ہے فرعون کے حوالے سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یعنی واضح بات ہے کہ وہ مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اس کا ادراک بھی کر رہے ہیں، اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں. قرآن پاک نے اس لیے اس بات کو بیان کیا. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے قرآن پاک نے شہداء کی زندگی کی بھی بات کی ہے. قرآن پاک نے کہا کہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے، اور اللہ کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ خوش بھی ہیں اللہ کے پاس. اب گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب قرآن مردوں کی بات کرتا ہے، وہ عام حالات میں یہی صورت ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن کوئی خاص حالت جب اللہ چاہتا ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ سنواتا بھی ہے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم جواب دیتے ہو، سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا جو زندہ ہیں وہ سنتے تو تمہاری طرح ہیں، لیکن تم جواب دیتے ہو لیکن یہ جواب نہیں دیتے. تو لہٰذا یہ ایک فرق اس دنیا کا اور اس دنیا کا قائم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں وہ خوشی ان کے لیے بنتی ہے، اور جو کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، یہی چیز ان کے لیے پھر اذیت اور تکلیف کا باعث بن گئی، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اور اس کے علاوہ ولید، عتبہ اور شیبہ، اور پھر فرعون اور نمرود، یہ سب کے سب لوگ. انشاءاللہ اس سوال پہ جب ہمارے کوئی کسی طبی ڈاکٹر سے جب کوئی ہماری سیٹنگ ہوگی تو اس میں ہوگی، کیونکہ میں نے یہ کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے کچھ دیر تک اس کی جو دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت ہے، جو سگنلز ہیں اس کے برین تک جاتے ہیں. وہ اس چیز کا بھی میں نے ایک ریفرنس دیکھیے، یہ اب ایک طبی میڈیکل نظر ہے، وہ اس کے بارے میں ڈاکٹر ہی کوئی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن جتنی بات قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی، وہ میں نے آپ کو شکریہ. ایک سوال ہمیں یو کے سے آیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل جو دلہنیں لباس پہن رہی ہیں، اس لباس کو اتنا مہنگا اور اتنا لمبا یعنی پیچھے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹرا کپڑا جو ہے کئی میٹر ساتھ جو ہے وہ طویل رکھا جاتا ہے کہ وہ لٹکتا ہوا آتا ہے، اور اسے کئی بندے اٹھاتے ہیں پیچھے سے. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بھی کیا ہمارے دین میں اس کی گنجائش ہے اور کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن کی تو بات ہے، دلہن نے ایک دن کے لیے یہ لباس پہنا تو کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ ایک دن کے لیے لباس پہنا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس ایک لباس کی خریداری پر کتنا خرچہ ہوا، اسراف، اس کی کتنی لاگت آئی اس ایک دن کے لباس کے لیے. اچھا، اس سے پہلے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوں، ملکہ ہوں، وہ ایسے لباس پہنا کرتے تھے، اور اسے تکبر اور بڑائی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ پیچھے کئی نوکر، غلام، خادم اس کو اٹھانے کپڑا اٹھا کر لاتے تھے. تو لہٰذا جب تکبر اور غرور اور بڑائی کا پس منظر ہو اور یہ وجہ ہو، یہ سبب ہو، تو پھر تو ہم اس کو بالکل کلی طور پر ممنوع کہیں گے، حرام کہیں گے، کیونکہ یہ تکبر کا باعث بنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، اور بلکہ جہنم کی وعید سنائی آپ نے ایسے شخص کے لیے کہ جو تکبر کے لیے ایسے کام کرتا ہے. اب دوسری بات ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ پہلو دلہن کے لباس میں موجود نہیں ہے، تکبر کا پہلو جو میں نے بیان کیا، لیکن بہرحال یہ ایک اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس سے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے. صحیح. اچھا، میں ایک سوال پوچھ لوں، اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ایسا بیئر یا ایسا شراب جس میں کوئی نشہ والی کیفیت نہ ہو، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، تو اس کو پینا، اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جہاں ذرا بھی شک ہو نا، وہ ممنوع ہے اور وہ حرام ہے. ٹھیک، یعنی وہ بیئر ہے، شراب ہے، وہ نشہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اگر اس میں اس طرح کوئی چیز ملا دی جاتی ہے، اس کا اختلاط ہے، تو وہ اسلام کی روشنی میں اس کی ممانعت ہے. صحیح. مولانا صاحب، حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم میں لے جاتی ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے یعنی اہمیت نہیں دیتا، بس کسی بات کے بارے میں منہ سے غلط بات نکال دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہی بات اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔